السلام علیکم ناظرین محترم، ٹریول ہسٹوریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک کریں اور شیئر کریں کہ مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جو اسلامک بھی ہوں گی اور دنیا تاریخ سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، میلاد کا مہینہ ہے۔ میلاد کے مہینے پر یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک تحفہ ہوگی۔ ناظرین محترم، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ کے اندر کچھ چیزیں لکھتے ہیں، اور اب امام جلال الدین سیوطی کون ہے پہلے یہ تو ہم جان لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 35 مرتبہ جاگتی آنکھوں عالم بیداری میں دیدار کروایا اور 70 مرتبہ خواب میں دیدار کروایا۔ ان کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر رحلت تک کی کچھ واقعات بیان کر رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہیں، جس رات میرے آقا نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اس رات مجھے 2 پریشانیاں تھیں۔ پہلی پریشانی یہ تھی، میرے گھر میں چراغ تھا، چراغ میں تیل نہیں تھا۔ دوسری پریشانی یہ تھی، میرے گھر میں کوئی ایسی عورت نہ تھی۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ایسے معاملات پر عورتوں کو ہونا لازمی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ رات کا جو پہر سحری کا وقت آیا تو مجھے احساس ہوا کہ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دنیا میں تشریف لے آنا ہے۔ کہتے ہیں میرا خوف، میرا ڈر بڑھتا گیا۔ ناظرین محترم، آپ کے لیے یقین نہیں کریں گے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا، میرے کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے دیکھا سبز پرندے چونچوں میں موتی پکڑے میرے کمرے میں داخل ہوئے، اور میرے بستر کے ارد گرد بچھا دیے گئے موتی۔ پھر کہتی ہیں کہ میرے اس کمرے کے اندر دیوار پھٹی، وہاں سے لمبے لمبے قدوں والی 3 عورتیں نکلیں۔ میں نے پوچھا آنے والی ہو کون ہو؟ ایک نے کہا حوا، ایک نے کہا مریم، ایک نے کہا ہاجرہ۔ بعض میں 4 آتا ہے، اگر 4 ہیں تو ایک نے کہا آسیہ۔ ناظرین محترم، یہ وہ واقعات ہیں جو بڑے مستند لوگوں نے لکھے ہیں۔ اور اب کہتی ہیں کہ میرا خوف جا رہا ہے، خراجم من نور، میرے جسم تر سے نور نکلتا ہے، اور میں نے اس نور کی روشنی میں کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا، تخت سرا سے لے کے عرش لا تک کے مناظر دیکھ لیے، تخت سے لے کے فرش تک کے مناظر دیکھ لیے، میں نے مشرق مغرب دیکھ لیے، شمال جنوب دیکھ لیے، میں نے روم کی شہزادیوں کو کنگا کرتے دیکھ لیا، میں نے کیس و کسرہ کے محلات کے گرتے ہوئے وہ کنکر دیکھ لیے۔ ہاں، میں نے جبرائیل کو مشرق میں بھی ایک جھنڈا لگاتے دیکھ لیا، میں نے جبرائیل کو مغرب میں بھی ایک جھنڈا لگاتے دیکھ لیا۔ جب میری نگاہ کعبہ کی چھت پر پڑی، لوگ کعبہ کو سجدے کرتے ہیں، کعبہ میرے گھر کو سجدے کر رہا تھا، اور ایک جھنڈا جبرائیل اس چھت پہ لگا رہے تھے، اور ہر طرف سے ایک صدا آ رہی تھی، آمنہ مبارک ہو، نبیوں کا سلطان آپ کے گھر تشریف لا رہا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، نبیوں کا سلطان آپ کے گھر تشریف لا رہا ہے۔ پھر کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ میرے آقا کی پیدائش ہو گئی۔ کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، میں نے دیکھا سجدے میں ہیں، ان کی پیشانی اور لب ہل رہے ہیں۔ میں نے پاس کان کر کے سنا
کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز آئی یا رب حبلی امتی، مبارک امتی پیدائش سے لے کے رخلت تک روتے رہے ہو، یا رب حبلی امتی۔ پھر کیا ہوا؟ ہائے ہائے، اب آقا کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی، ہم عام جیسی نہیں ہوئی پیدائش، گندے مندے نو بیٹا، میں تو ابھی اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں کیا، دیکھی نہیں ہے پاس سے۔ تو آقا علیہ السلام کی کہا جاتا ہے کہ ناف کٹی ہوئی تھی، بال سنورے ہوئے تھے، عطر لگا ہوا تھا، اچھا سرما لگا ہوا تھا۔ میری آقا کی پیدائش ایسی تھی، وہ آ کے روئے نہیں، آ کے انہوں نے کہا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ اور آپ مانیں گے میری اللہ نے میلاد کی خوشی میں اس روز مدینے کے مکے کے اندر ہر ایک کے گھر بیٹا پیدا کر دیا، کیونکہ اس دور میں بیٹیوں کا بوجھ سمجھا جاتا تھا، لوگ قتل کر دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ تو میرے اللہ نے اپنے سونے کی آمد کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں ایک ایسا تحفہ دیا کہ یہ لو، یا بچیوں کو مت مارنا، میں نے تمہیں بیٹے دے دیے۔ اور حضرت ایک بڑا اہم واقعہ ہے، میں نے بھی ایک کتاب کے اندر میری سامنے سے گزرا، میرے اس وقت ذہن میں حوالہ نہیں ہے۔ عامر، ہم مصر کے رہنے والے ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے جو بالکل معذور ہے، اپنی انگل بھی نہیں ہلا سکتی۔ وہ اس رات جس رات میرے نبی کی ادھر پیدائش ہو رہی ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ چھت پر بیٹھے ہیں۔ زوجہ سے کہنے لگی ہے میری زوجہ ہم تو بڑے چڑھاوے چڑھا چکے، یہ کر چکے وہ کر چکے، لیکن ہماری بیٹی سے جاب نہیں ہو رہی۔ بیوی بھی اسی طرح اداس ہے، کری ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اتنے میں تیز روشنی گزری وہاں سے، اور آواز آئی مبارک ہو، رب کا حبیب دنیا میں تشریف لے آیا۔ میرے رب نے بیوی سے کہا تم نے کچھ سنا ہے؟ کہا ہاں حضرت میں نے سنا ہے یہ آواز میں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، پلٹ کر دیکھا ان کی بیٹی چھت پر کھڑی تھی، جو اپنی انگلی بھی نہ ہلا سکتی تھی، وہ چھت پر کھڑی تھی۔ اٹھے بیٹی کو گلے لگایا، کہا کیا ہوا؟ کہا ابا جان ایک شخص آیا میرے ساتھ، یہ معاملات میں تو سٹ ہو گئی۔ اب عامر صاحب جو رہب تھے انہیں تو پتہ تھا کہ کیا کیا معاملات ہیں، انہوں نے اٹھے اعظم سفر ہو گئے، مکہ کے لیے نکلے۔ انہوں نے کسی کا گھر نہیں پوچھا، کچھ نہیں پوچھا، سیدھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، کہا مائی جو آیا ہے انہوں دستک بڑی ایلو جب کے بعد آپ نے دکھایا۔ حضرت عامر رب عشق اور محبت میں اتنا جوم گئے، روتے وہ وہاں سے نکلے، تھوڑا سا دور کے پھر واپس آ گئے، کہا مائی دکھا دے۔ پھر دیکھا، قدموں کو بوسہ دی اور چیخ مار کے گر پڑے، ان کی روح کو فسنسری سے پرواز کر گئی۔ عشق مصطفیٰ میں پہلی جان تھی چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، عرب کے شاہ سواروں نے دلوں پہ چھریاں پھیری تھی۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں کہ ہم آپ تک مزید ویڈیوز پہنچاتے ہیں اور اچھے رزلٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔